اللہ کے نظام پر ان کا نظر نہیں ہے. یہ ہمارا زندگی کا معاشی کاروبار، یعنی ہم جو دینی قوتیں بھی ہیں اور مذہبی اور سیاسی بھی ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے. میری تو کوشش یہ رہی ہے، اس لیے تو مجھ سے سب ناراض ہیں کہ میری سیاست بالکل ننگی سیاست ہے. ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں جی؟ ابھی ہم ٹوپی ایک جگہ ہے جی. مولانا آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ یہی حضرت والد صاحب کی سرپرستی اور نگرانی میں پڑھنا پڑھانا شروع ہے، درس و تدریس، اور ساری تعلیم میں نے دارالعلوم حقانیہ سے حاصل کی ہے. زیادہ تر ان کی نگرانی میں تھے، تو عموماً تو بچپن میں کھیل کود اور یہ تقریباً مجھے ابھی تک کرکٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا نہیں رہی. شرارتیں تو کرتے ہوں گے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے، یاد تو نہیں ہے، لیکن بچوں کی تو خصوصیت ہی یہ ہے. مار پیٹ ہوتی تھی والد صاحب سے؟ مار پیٹ بھی کبھی کبھار ہو جاتی تھی. میں نے ایک لفظ کا ترجمہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کتاب میں، تو میں نے کوئی بالکل الٹ کوئی لفظ کہہ دی، تو انہوں نے غصے میں دوبارہ اس کو دہرایا. میں نے کہا شاید یہ صحیح ہے، اس لیے وہ بھی بار بار دہرا رہے تھے. تو پھر خوب مارا انہوں نے. مولانا جو دینی گھرانوں کے بچے ہیں ان میں جو یہ ایک خاص کمیاں رہ جاتی ہیں کہ ان کو انٹرٹینمنٹ یا تفریح کے موقع نہیں ملتے، ان کو گانا دوسری چیزیں نہیں، تو ان کی ایک شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے. حس لطیف کا اور ادبی ذوق کا بھی انتظام ہے ہمارے کورس میں. شعر و شاعری بھی ہے، اور یہ اعلیٰ ترین یعنی غزل اور تشبیب اور اشعار اور عربی ادب ہے، فارسی ادب ہے. تو وہ شعر و شاعری اور وہ چیزیں تو اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. تقریباً ہمارے جتنے بڑے جید مشاہیر علماء ہیں وہ آپ کو ادب کے میدان میں، شعر و شاعری کے میدان میں بھی بہت ٹاپ پر نظر آئیں گے. اعلیٰ ترین ذوق بھی ہوتا ہے. باقی گانا بجانا اور رقص و سرود اور یہ جو بری چیزیں ہیں ان سے تو کمی رہنی ہی چاہیے. وہ خامی نہیں ہوتی ہے، وہ خوبی ہوتی ہے. اور اسلامی حدود کے دائرے میں نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ ان موسیقیوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے برائی کا. ابتدا میں پاک صاف ہوتی ہے، اب ہمارے پاپ سنگر اور پاپ میوزک آیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اس سے سوائے اس کے کہ ذہنی انتشار پیدا ہو، روح کو گویا انتشار اور جولودگی پیدا ہو. شادی کب کیا؟ شادی میری تقریباً 59-60 میں ہوئی ہے. گھر والے مار دیتے تھے عموماً، کمزور تھے صحت کے لحاظ سے، اور 20-22 سال بعد دوسری شادی کی. تو اب دونوں ہیں، دونوں سے بچے بھی ہیں الحمدللہ، سب اکٹھے رہ رہے ہیں ہمارے. انصاف کرنا بڑا مشکل نہیں آج کل کی سوسائٹی میں دو بیویوں سے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب اگر تم کرنا بھی چاہو پورا 100% 100% انصاف، یعنی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یعنی وہ تمہارے استطاعت میں تو نہیں ہے، لیکن اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن خواتین تو بیچاری محسوس کرتی رہتی ہیں. یہ تو اس کے ساتھ چلتا ہے کہ میرے ساتھ شاید ناانصافی ہو رہی ہے. کبھی آپ کی بھی اپنی پہلی یا دوسری اہلیہ سے اس وجہ سے لڑائی ہوئی؟ لڑائی تو ہوتی رہتی تھی. جب شادی کر لی تو اس کے بعد تو کافی عرصہ کچھ چپکلش جاری رہتا تھا بڑی بیوی کے. لیکن کوشش کرتا تھا کہ یہ نارمل ہو جائے. تو بہرحال انسان کوشش کرے تو نارمل ہو گئے پھر اکٹھے رہ رہے تھے ایک گھر میں پیار محبت سے. یہ تو سخت کام. ہر جگہ دوسری بات، شوق سب کو ہوتا ہے کہ دوسری شادی کر لوں، تو بعض آدمی کر نہیں سکتے ہیں. عام تاثر یہ ہے کہ مولانا حضرات یا مذہبی طبقہ اچھا ذوق نہیں رکھتا، حسن کے بارے میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ خود یہ بھورے ہیں. بھورے ہر روز جس طرح بھورا ہوتا ہے تو بھورا معیوب چیز ہے. یعنی وہ روز پھول بدلتا ہے، اور وہ حیوانیت ہے، درندگی ہے، ہوس. پھر اس کا علاج ہی نہیں ہوتا اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اور
علماء کا ذوق میرے خیال میں بہت زیادہ، وہ اپنے حلال جو گویا اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں وہ تمام حسن اور نزاکتیں اور وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، مل جاتی ہیں، اور جو مارا پھرتا رہتا ہے اس کو کہیں بھی حسن کی تشنگی اس کی پوری نہیں ہوگی قیامت تک۔ اسی طرح حسن ہے بہرحال اعضاء کے تناسب کے شکل میں بھی، اور اس میں کالے اور سفید اور سرخ یہ معیار قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے دنیا کے ادب کو دیکھا ہے تو ہمیں ایک چیز بدصورت ترین نظر آتی ہے، افریقہ میں وہی چیز حسن ہے۔ مولانا عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہوتا، اور سمجھ نہیں آتی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ان کا کیسے کار چلتے ہیں، زندگی کیسے چلتی ہے؟ ان کو اللہ کے نظام پر ان کا نظر نہیں ہے۔ یہ ہمارا زندگی کا معاشی کاروبار بظاہر جو نظر نہیں آتا ہے، یہی اعلان اللہ نے کیا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو رزق دیتا ہے، روزی کی فراخی لاتا ہے جس کا وہ سان و گمان بھی نہیں ہوتا، جس کا کوئی آمدنی اور خرچ کا اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا۔ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کا معنی یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمینوں سے ان پر کشاکش روزگار آسائش لے آتا ہے، اور وقف کرنے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اگر دین کی طرف وہ وقف کر لیں تو پھر وہ خود اگر اس صورتحال کا جائزہ لے لیں، پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ مولانا آپ کی زمینیں ہیں؟ ہماری اس جہاں اب جا رہے ہیں یہاں آس پاس کچھ زمینیں ہیں، یہ والدہ صاحبہ کی طرف سے ہیں۔ مولانا عام طور پہ ہماری لیڈرز کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو عوام کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا بڑی مہنگائی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہم جو دینی قوتیں بھی ہیں اور مذہبی اور سیاسی بھی ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ آپ کبھی خود لینے گئے ہیں، چیزیں خریدنے گئے ہیں؟ بارہا میری خواہش ہوتی ہے کہ خود کوئی چیزیں لوں، شاپنگ کا مجھے یعنی شوق ہوتا ہے، لیکن عموماً ان علاقوں میں تو مشکل ہے بازار میں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کراچی، لاہور یا راولپنڈی یا اسلام آباد تو ایک خامخواہ اترتا ہوں کہ میں ذرا خود خریدوں۔ مولانا آپ اپنی داڑھی اور بال رنگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، لیکن جب بال زیادہ سفید نہیں تھے، کچھ ہو گئے تو میں نے حساب لگانا شروع کیا۔ تو کوئی ابھی گویا ذہناً اپنے آپ کو بوڑھا ہونے کو تیار نہیں پاتا ہوں۔ مولانا سیاست میں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، آپ بھی کبھی کبھار اس سے؟ میری تو کوشش یہ رہی ہے، اس لیے تو مجھ سے سب ناراض ہیں کہ میری سیاست بالکل ننگی سیاست ہے۔ آرام بس ٹھیک ہے۔